دریافت فرمایا کہ عید الاضحیٰ کی تکبیرات 13 ذوالحج تک پڑھی جاتی ہیں، قربانی 13 کو کیوں نہیں؟ جبکہ کچھ لوگ حدیث کے حوالے سے قربانی کے بھی قائل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے بھیا، جو لوگ قائل ہیں ان کی قربانی ہو جاتی ہوگی، اس لیے کہ وہ ایک روایت ہے جس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اہل حدیث میں سے نہیں ہے اور وہ اپنے فقہا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ان فقہا کے اجتہادات پر عمل کرتا ہے، مثلاً ان میں سے کوئی فقیہ اس بات کا قائل ہے کہ 13 کی روایت منسوخ ہو گئی، یا کوئی فقیہ اس بات کا قائل ہے کہ اس حدیث میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں لہٰذا وہ قابل قبول یا قابل عمل نہیں ہے، تو اسے بھی آزادی حاصل۔ آپ لوگوں کو کیوں پابند کرنا چاہتے ہیں، قید کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ وہ صاف واضح طور پر کہیں کہ ہمارا مسلک حدیث پہ عمل کرنا ہے، ختم ہو گئی بات، اس میں لڑنے کی کیا بات؟ اگر فرض کر لو کسی کو حدیث میں 14 کی روایت مل جاتی، پورے ذی الحجہ کی روایت وہ کرے، لیکن پھر یہ نہ کہے کہ میں حنفی ہوں۔ جب وہ کہے گا کہ میں حنفی ہوں تو اسے ان اجتہادات کا پابند ہونا پڑے گا جو کتاب و سنت میں آئے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ 12 تک وہ قربانی کو ختم کر دیتے ہیں اور 13 تک ذی الحج کو قائم کرتے ہیں۔ ان کے پاس بھی روایات ہیں، ان کے پاس بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طرز عمل ہے، کوفہ والوں کا طرز عمل ہے، مدینہ منورہ کا طرز عمل ہے۔ ہر ایک آدمی مجتہد کے پاس دلیل ہوتی ہے، پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر اہل حدیث سے تعلق ہے، بسم اللہ وہ ضرور کرے، کس نے روکا ہے؟ رمضان میں فجر کی نماز اذان کے 15-20 منٹ بعد پڑھ لی جاتی ہے، رمضان ختم ہوتے ہی اذان کے 1 گھنٹہ بعد جلدی نہیں پڑھی جا سکتی؟ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ملتی ہیں کہ رمضان میں فجر کی نماز جلدی پڑھ لی جاتی تھی، اور عمومی قاعدہ وہ ہے جو ابو داؤد کی روایت پہ حنفیوں نے اختیار کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھو، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، اس پہ اللہ تمہیں زیادہ ثواب دے گا۔ مثلا 5 بجے طلوع ہو جاتا ہے، حنفی فقہا کہیں گے کہ 5 بجنے میں 20 منٹ پہ نماز پڑھ لو، وہ کہیں گے 4:45 بجے نماز پڑھو، 4:30 بجے نماز پڑھو، اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے۔ اور بہت جگہ پہ آیا ہے کہ صبح صادق کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز شروع کر دیتے تھے، اور وہ 2 رکعتیں اتنی طویل ہوتی تھیں کہ 1.5 گھنٹہ تقریباً اس میں لگ جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسی نمازیں پڑھاتے تھے، پوری سورہ یوسف 1 رکعت میں پڑھتے تھے، سورہ نحل 1 رکعت میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ سلام پھیرا تو صحابہ رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، آسمان کی طرف سب دیکھنے لگے اور عرض کیا امیر المومنین سورج تو نہیں طلوع ہو گیا؟ عمر رضی اللہ عنہ بڑے سکون میں تھے، فرمایا طلوع ہو گیا ہو تو کیا حرج ہے، وہ دیکھے گا کہ ہم اللہ کی عبادت میں اس وقت بھی مصروف ہیں۔ تو اس لیے ایسے ہے، وہ روایات بھی ہیں رمضان میں جلدی پڑھ لینے کی اور رمضان کے علاوہ تاخیر سے پڑھنے کی، ہر آدمی عمل کرتا ہے۔ آپ کے بچپن میں فرمایا ہے کہ ظہر کی نماز 2:30 بجے اور جمعے کی نماز 3 بجے تک چلی جایا کرتی تھی، بالکل ٹھیک ہے جناب، ظہر کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں آئی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ظہر سفر میں، تو آپ نے فرمایا کہ بلال ٹھنڈا ہونے دو بھی گرمی کو، آگے چلو آگے چلو آگے، پھر جا کر پڑھائی، اور فرمایا جو گرمی ہے نا یہ بھی جہنمی کی طرح کی ایک چیز ہے، تو اس سے ظہر پڑھا کرو جب سورج ٹھنڈا ہو جائے۔ دوسری طرف بھی حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نماز کا اجر ملتا ہے جو تم اس کے اول وقت میں پڑھو۔ حنفی فقہا کہتے ہیں اول وقت سے مراد یہ ہے کہ جب اس کا مستحب وقت شروع ہو جائے،
یہ آپ کتابوں کی توقیت پڑھیے کہ وقت تبدیل کیسے کیا جاتا ہے. اتنا کافی نہیں ہے کہ ہمارے بچپن میں ایسے پڑھتے تھے اور ایسے ہوتا تھا. تو اوقات کا علم ہونا چاہیے کہ اوقات سورج سے بنتے کیسے ہیں. وقت، ٹائم اور فاصلہ، زمین کی پیمائش، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ایک ہی علم ہے. توقیت اور پیمائشوں کا تو یہ پڑھنا پڑتا ہے پورا. وہ بھی حدیث میں آیا ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے، دونوں چیزیں آئی ہیں. اور جمعہ جو ہے اس کی نماز 3 بجے تک چلی جایا کرتی تھی، تو جمعہ جلدی بھی ہو سکتا ہے. اصولاً حنفی فقہا کے نزدیک جمعے کا 3 بجے تک جانے کا کوئی جواز نہیں ہے. ہمارے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی جب پہلی اذان ہو نا، تو پہلی اذان کے بعد 3 کاموں کے لیے وقت ملنا چاہیے. نمبر 1، وضو نہیں ہے تو وضو کر لے، اور غسل کرنا ہے تو کرے، چاہے وہ سنت کا غسل ہو چاہے فرض واجب. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، اور اس سے عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر سے ہی آواز دی اور فرمایا کہ جمعہ کا دن اور وضو کر کے آ رہے ہو صرف. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے معذرت کی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جمعے کا خیال نہیں، جلدی آتے نا، ایسے جملے ارشاد فرمائے. تو ہمارے نزدیک اتنا وقت جس میں وضو ہو، دوسرا جس میں غسل ہو، تیسرے نمبر پہ 4 رکعتیں پڑھ سکے. اس میں اگر آدمی نہائے گا، کپڑے پہنے گا، یہ وہ تو 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں. یہ جو 15-20 منٹ ہوتے ہیں بس اس کے بعد جمعہ پڑھا دینا چاہیے. اصل مسئلہ یہی ہے. ہمارے ان علاقوں میں جمعے کا وقت زیادہ سے زیادہ 12:25 سے شروع ہو جاتا ہے. سمجھے اذان ہوئی 12:30 ہو گئے، اور اس کے بعد اصولاً 20 سے 25 منٹ ہی ہم لیتے ہیں کہ لوگ وضو کر لیں، غسل کر کے آنا ہے تو غسل کر کے آ جائیں، کسی نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے. یہی حنفی فقہا کا فتویٰ ہے، اسی پہ الحمدللہ عمل ہوتا ہے. تو اس لیے اتنی تاخیر جمعے میں کرنا کہ 3 بج جائیں، یہ مناسب نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کے نکلتے تھے، اور 2 چیزیں، ایک تو دیواروں کا سایہ ابھی فرش پہ نہیں آیا ہوتا تھا، اور ہم جمعے کے دن کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا کر جمعے کے بعد پھر لیٹا کرتے تھے آرام کے لیے. بعض مسالک میں 12:30 بجے پڑھا لیتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہوگی نا بھیا، کیوں آپ انہیں کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ وجہ، آپ حنفی ہیں تو آپ کے فقہا نے کتابیں مرتب کر دی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں تو حدیثیں بھی مرتب ہو گئیں. اب یہ ضرورت کیا پیش آئی ہے لوگوں کو تنگ کرنے کی؟ کئی بار فرمایا کہ جماعت نماز کی 2 رکعتوں میں 2 سورتوں کی آخری آیات تلاوت کرنا مکروہ ہے. اس کی بنیاد کوئی حدیث ہے یا فقہی اجتہاد قیاس؟ اکثر امام ایسے ہی کرتے ہیں. اکثر امام جو ایسے کرتے ہیں حنفی فقہ کے مطابق وہ مکروہ کام کرتے ہیں. ہمارے اکثر اماموں کو نماز کے مسائل نہیں معلوم، اس لیے وہ اپنی نماز بھی مکروہ کرتے ہیں اور لوگوں کی نماز بھی مکروہ کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلی رکعت فرض ہے مغرب کے تو پڑھ لے کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ، اور دوسری رکعت میں پھر کوئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون پہلی میں پڑھ لے اور دوسری میں یہ پڑھ لے. یہ نمازوں کو مکروہ کرتی ہے بات، نہیں کرنا چاہیے. امام اور مقتدی اس سطح پر کھڑے ہو جائیں جو سطح امام کو اور مقتدیوں کی جگہ کو الگ الگ کرتی ہے، مکروہ ہوتی ہے نماز. امام مصلی پر کھڑا ہو اور اس کی ایڑیاں پاؤں محراب سے باہر ہونے چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی صفوں کے ساتھ ملا ہوا ہو. کون احتیاط کرتا ہے؟ نماز مکروہ ہوتی ہے. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے ایک ہی شخص کو زندگی میں دیکھا احتیاط کرتے ہوئے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے نماز مصلی پہ تو دیکھتے تھے
اگر مصلی ذرا سا بھی اندر ہوتا تھا تو اپنے ہاتھ سے اسے کھینچ کے پیچھے کرتے تھے اور پہلی صف سے ملاتے تھے۔ فرمایا میں نے احتیاط حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھی تاکہ لوگوں کی نماز بھی مکروہ نہ ہو اور اپنی بھی مکروہ نہ ہو۔ یہاں امام پورے محراب میں کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے۔ تو اب اس کا کیا حل ہے کہ وہ نماز کے مسائل نہیں پڑھتے، مکروہ چیزیں نہیں پڑھتے؟ کیا بہتر نہیں کہ حدیث کو ہر مسئلے کی بنیاد بنایا جائے؟ کیا حدیث پر تمام مسالک کا اتفاق نہیں ہو سکتا؟ اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو بابا، خدا بچائے اس دن سے، ولیعوذ باللہ۔ اللہ نہ کرے کہ لوگ حدیث پہ جمع ہو کے سارے ایک ہی مسلک اپنا لیں۔ لوگوں کو جینے دیں یار، آزادی دیں۔ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے کہ سونا یا چاندی دونوں میں سے کس چیز کو بنیاد بنایا جائے قربانی کی۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ایک پہ پابند کر دیں، سوائے اس کے کہ اجتہاد ہو۔ مجتہدین ایسے کرتے، حدیث میں ہر جگہ ملے گی۔ آپ نے ترمذی نہیں پڑھی؟ ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، پھر نیچے دوسری حدیث لے آتے ہیں کہ نہیں کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا اور نہیں فرمایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتووں کے مختلف ہونے کی اطلاع ملتی ہے کہ اس صحابی نے یہ فتویٰ دیا، اس نے یہ دیا، اس نے یہ دیا، میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ مجھے سرخ اونٹ پورا غلہ اگر مل جائے تو میں اتنا خوش ہوں۔ ہمیں الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم فقہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حالات یکساں نہیں رہتے بھائی، ہر آدمی کے حالات یکساں نہیں ہوتے۔ فتویٰ کبھی کسی اور امام کے قول پر دینا پڑ جاتا ہے، فتویٰ کبھی اور کسی طرف دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ یہ ہے کہ اپنے شہر سے باہر زکوٰۃ نہیں دینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے علاوہ زکوٰۃ نہیں دی، بس ساری امت اس پہ جمع ہو جائے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ معاذ جب یمن گئے تو یمن والوں نے کہا ہم زکوٰۃ دیں گے، تو آپ نے فرمایا گرم کپڑوں کی صورت میں زکوٰۃ دے دو۔ تو مثلاً 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ بنتی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کے کمبل خرید لیے، گرم کپڑے دے دیے لوگوں نے لا کے۔ انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں میرے دوست صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سردی کے مارے ٹھٹھرتے ہیں اور ان کے پاس موٹا کپڑا نہیں ہے، میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤں گا۔ اور مدینہ منورہ کپڑے پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ غریب لوگوں کو پہننے کو ملا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ معاذ نے زکوٰۃ کو منتقل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض نہیں کیا، بس ہمارے نزدیک یہ ٹھیک۔ تو اس لیے حدیثوں کو مختلف دیکھ کر اس پہ جو ائمہ نے فتوے دیے، شکر ہے خدا کا امت کے لیے بڑی وسعت پیدا ہو گئی، نہ ہوتی تو ہم تو مارے جاتے۔ یہ جو پہلا آپ نے فرمایا کہ 13 ذی الحج کو قربانی کر لے، تو شافعی مسلک یہ مجھے دیکھنا پڑے گا بھائی۔ شافعی حضرات کے مسلک میں 13 ہے، اگر مستند طریقے پہ ہو جائے اور پھر اس پہ حنفی اجازت دیں تو کرنے میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ان کے ذمے قضا نمازیں ہوں تو انہیں نمازوں کا فدیہ اس انسان کی اولاد ادا کر سکتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر ایسا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، رہنمائی فرما دیں۔ بھیا کئی مرتبہ اس سوال کا جواب دے چکے، مختصر سی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی وصیت کر جائے کہ میری نمازیں اتنی رہ گئی ہیں، 1 سال 2 سال 1 دن 10 دن، اس کا فدیہ ادا کر دینا بہت اچھی بات ہے۔ نہ کر کے جائے اور لوگ جانتے ہیں کہ نمازیں ان کی اتنی رہ گئی ہیں تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کا فدیہ ادا کر دیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن وراثت کے مال میں جب تک سب کا اتفاق نہ ہو جائے یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً 5 بہن بھائی ہیں، وراثت 1 کروڑ آ گئی،
بھائیوں نے کہا نمازوں کے حصے ادا کرو جی پہلے، اس میں سے 10 لاکھ تو نمازوں میں نکل جائے گا۔ باقیوں نے کہا نہیں یار نہیں پڑھی تو اب کیا کریں، ہم اس کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، تو وراثت کا مال استعمال نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ سارے متفق نہ ہوں۔ اولاد کے ذمے یہ فرض نہیں رہ جاتا، اور اگر وہ وصیت کر کے گئے اور پھر ان کے مال میں 1/3 حصہ مثلاً 30 لاکھ ان کے وراثت میں بچے، اور جو انہوں نے کہا تھا نمازوں کا فدیہ ادا کرنا وہ 10 لاکھ بنتا ہے کر دے، اگر 12 لاکھ بنتا ہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ 1/3 میں، تہائی میں، ثلث میں وصیت کر سکتا تھا، باقی تو وارثوں کا مال ہے نا، وہ اس میں نہیں کر سکتا۔ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ کہ بچے خود سے کر دیں، مستحب۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں جو بھی باقی ہیں، کوئی اپنی طرف سے کر دیتا ہے، اور اگر وہ اپنی طرف سے کرتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے، اپنے والد اپنے والدین کا فرما بردار شمار ہوگا، اللہ اس سے بھی اجر دے گا اور انہیں بھی اللہ اجر دے گا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ 6 نمازیں، 5 فرض نمازیں اور 6ٹی نماز وتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کو وہ نماز تمہاری بہت پسند ہے، تو وتر پڑھنا۔ یہ وتر جو ہیں اصلاً واجب ہیں، تو یہ 6 نمازیں ہیں، ہر نماز کا وہ دیکھ لے کہ اس سال اس نے فدیہ کتنا ادا کیا، فطرانہ کتنا ادا کیا ہے۔ عید الفطر پہ اس سے فطرانہ ادا کیا تھا 100 روپے، جو گندم میں لے لے 2 کلو گندم کے پیسے، اور بھی آسان ہے، جو گندم والد خود کھاتا ہے 2 کلو گندم کے پیسے لے لے، 2 کلو گندم کتنے کی آتی ہے؟ فرض کر لے ایک لمحے کے لیے 10 روپے کی آتی ہے، دن کے 60 روپے ہو گئے، بس اس حساب سے مہینہ اور پھر سال بھی بنائے جا سکتے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص زندگی میں یہ ادا نہیں کر سکتا کہ وہ زندگی میں ادا کر دے، ایسے نہیں ہے۔ کوئی مرض الموت میں مبتلا ہو جائے تو الگ بات ہے، اور وہ بھی وصیت کرے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ مرض الموت میں مبتلا ہو ایک الگ کیفیت ہے، اس لیے ہمارے ہاں بعض فرقے ایسے ہیں اسماعیلی وغیرہ، وہ پوری زندگی میں ہی ادا کر دیتے ہیں۔ سیٹھ صاحب کہتے ہیں یہ 10 سال کی نمازوں کے پیسے ہیں، جماعت خانے میں چلے گئے، 10 سال کے لیے نمازوں سے آزادی مل گئی۔ ہمارے ہاں ایسے نہیں ہو سکتا۔ استفسار فرمایا کہ مراقبہ ذات کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت یہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں کئی مرتبہ عرض کیا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں مدینہ منورہ میں ذکر اذکار کرتا رہا، اور یہ ساری کیفیات لکھ کے گنگو بھیجا کرتا تھا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور روضہ مبارک کے ساتھ ہی بیٹھ کر پڑھاتے تھے۔ ظاہر ہے مدینہ منورہ کی اپنی برکات بھی تھی، پھر ان کا اخلاص بھی تھا، اللہ کی یاد بھی تھی۔ تو خط آیا گنگو سے کہ اگرچہ وہاں سب کچھ ہے مگر کچھ دن کے لیے سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ جاؤ۔ تو میں گنگو حاضر ہوا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مراقبہ ذات تلقین فرمایا۔ تو میں نے مراقبہ ذات کیا، اور میں نے پھر اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ حضرت مجھے نقش بندیہ سلسلے کا سلوک طے کرا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا مولوی صاحب جو میں نے تمہیں مراقبہ تلقین کیا ہے نا، تمام سلاسل کی انتہا یہی ہوتی ہے، یہ کرو، اور اس میں مرید پیر سے بڑھ جائے اور پیر مرید سے بڑھ جائے۔ اور ایک حضرت رحمۃ اللہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اتنی بڑی چیز بھلا لکھ کے وہاں کیسے بھیجی جا سکتی؟
جتنے بھی سلاسل ہیں ان کا آخری درجہ یہ مراقبہ ذات ہے۔ اگر آدمی اس میں کامیاب ہو جائے تو پھر مشائخ سارے ذکر اذکار چھڑا دیتے ہیں، مراقبات بھی، وہ کہتے ہیں بس یہ کافی ہے، اب تمہاری ترقی خالص کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ ہے، اور بس اخلاص اب آ جائے گا طبیعت۔ بہت بڑی بات ہے، ایسے تھوڑا ہی ہے کہ کوئی بتا دے۔ دریافت فرمایا کہ بینک میں رقم فکس کرنا کیوں حرام ہے، حالانکہ جس قدر اس میں پیسے کی قدر میں کمی واقع ہوتی ہے اس کے مقابلے میں سود ہے جو اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ قدر کے قدر، دو الفاظ مختلف ہیں نا، جن چیزوں کا تعلق ناپ تول سے اردو میں اسے قدر بولتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ تم نے میری قدر نہیں کی۔ یہ کہنا کہ تم نے میری قدر نہیں کی یا اولاد کی قدر نہیں کی، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا آنا چاہیے؟ قدر کے قدر، ہاں ویلیو، قدر، دال پہ جزم، وہ پڑھنا چاہیے ایسے۔ اب غلط پڑھ رہا ہوں گا پتہ نہیں، سوچیں گے۔ خیر، انہوں نے کہا کہ سود یہ فکس کرنا بھیا اس لیے ہے کہ جو رقم فکس کر دیتے ہیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اتنا نفع ہوا ہے؟ یہ مال کا کرایہ ملتا ہے، زمین کا کرایہ وہ آپ ٹھیکہ دے دیتے ہیں، زمین کا آپ کو وہ ملتا ہے، مکان کا کرایہ آپ وصول کر لیتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ شریعت نے مال کو کرائے پر چڑھانا اس کو منع کیا کہ 1 لاکھ لے لو اور روزانہ مجھے 200 دے دیا کرو، 100 دے دیا کرو۔ وہ مال جو ہے کرائے کے قابل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لاکھ لے لیا اور اگلے دن سارا نقصان ہو گیا، تو اب کہاں سے پیسہ آئے گا؟ اب اس پہ تاوان ڈالنا ہے۔ اور روپے کی قدر کا کم ہونا یا بڑھنا، یہ سب چیزیں حکومت کے ساتھ موقوف ہیں۔ تو لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی حکومتوں کو نہ چلنے دیں جہاں ان کا پیسہ ڈوبتا ہے۔ وہ تو لوگوں کا ذمہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے حکمران منتخب کیے ہیں ان حکمرانوں کی پوری طرح وہ باز پرس کریں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ایک حکمران ہے، وہ ممبر پر کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لڑکوں کے لیے نکاح بڑا مشکل ہو گیا ہے، یہ لڑکیاں بہت زیادہ حق مہر ڈیمانڈ کرنے لگی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ حق مہر متعین کر دوں کہ اتنے حق مہر پہ نکاح ہوگا۔ ایک عورت اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قنطارن، اور تم اپنی بیوی کو ایک خزانہ ادا کرتے ہو نکاح میں، تو خزانے کی تو کوئی حد نہیں ہوتی۔ عمر آپ کو کہاں سے اختیار مل گیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر چھوڑ کے نیچے آ گئے اور فرمایا سبحان اللہ، میری رعایا میں ایک بوڑھی بھی قرآن کو اتنا سمجھتی ہے جو میں نہیں سمجھتا۔ یہ چیز ہے، گورنمنٹ کو کس نے اجازت دی ہے کہ قیمتیں بڑھائے، کم کرے، یہ ساری چیزیں پبلک کو سوچنی چاہیے، اور ان لوگوں کو جن کے مفادات اس سے وابستہ ہیں۔ اگر قوم میں جان نہیں ہے تو پھر ہو جو اس کے ساتھ ہو۔ اللہ نے کہہ نہیں دیا ایک بار، بادشاہ کا، حکمران کا کہنا کافی نہیں ہو جاتا؟ آپ محمد بن سلمان کو دیکھیں، اشارہ کر دے بس یہ کافی ہے۔ ایک بار اسے کہہ دیا یہ نئی جہاز اس طرف جائے گا، نہیں جائے گا۔ یہ تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے حکمران، اللہ ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہرگز تمہاری حالت نہیں بدلیں گے حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، تم خود بدلو گے تو ہم اس میں برکت دیں گے۔ بس اب ہر دن خدا ای میل بھیجے اور واٹس ایپ پہ میسیج بھیجے کہ تم اپنی حالت بدلو تو میں بدلوں گا؟ ایک بار فرما دیا ہے، آدمی کو خود سوچنا چاہیے۔ انشورنس کی رقم ایک ضرورت مند بہن کو دے دی، بیٹی جو چیز ہو گئی بس چھوڑ دیں، جو آپ نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں اس بنا پہ جو انہوں نے پیسے دے دیے اور اس غریب نے خرچ کر لیے اور جو ہو گئی انشورنس کی رقم حلال حرام اب اس کام میں پڑے ہی نہ، اس قصے کو دفن کر دیں۔
اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس میں کوئی کوتاہی ہو تو معاف فرما، ان باتوں کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک کوئی خاتون انہوں نے بھیجا ہے ایک واٹس ایپ پہ کلپ، اور وہ ریکارڈ ہے، ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے شاید، یا وہ سنا نہیں گیا۔ تحریر فرمایا کہ کئی سال سے سنتا ہوں لیکن شیعت پہ تمہارا موقف درست نہیں ہے۔ یہ شیعت پہ ہمارا موقف درست نہیں ہوگا، لیکن جو اصلاح آپ نے فرمائی ہے کہ انہیں کافر قرار دیں، اور آپ انہیں کافر کہتے ہیں، اور یہ اور وہ جو بھی آپ نے لکھا ہے وہ آپ کے ہاں فتویٰ ہوگا یا آپ اس کو مانتے ہوں گے۔ ہم پوری مضبوطی سے، پورے یقین کے ساتھ اہل السنہ کے عقیدے پہ قائم۔ ہم تو اہل السنہ میں سے ماتریدی، اور ماتریدی جو تفویض مع تنزیہ کے قائل ہے، ہمارا عقیدہ تو اتنا خالص اور کھرا ہے۔ لیکن اس عقیدے کے علاوہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے، کیا لٹ لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں کہ عقیدہ درست کرو؟ بھئی ایک آدمی شیعت کے عقیدے اپنائے ہوئے ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے اب آگے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہر نبی سے افضل ہے، حتیٰ کہ ان میں جو محتاط ان کے عقیدے کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم افضل نہیں ہیں، ان کے نیچے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ کفر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اعلیٰ قرار دینا یہ بدعت ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ادریس علیہ السلام سے اعلیٰ افضل قرار دینا یہ کفر ہے ہمارے نزدیک۔ تو یہ کہہ ہی سکتے ہیں نا، مسئلہ کوئی پوچھے گا تو بتائیں گے ہی نا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم یہ کہیں واجب القتل بھی ہیں، ان کے گھروں کو آگ بھی لگا دو؟ 25 سال یہ تماشا ہم دیکھتے نہیں رہے؟ پیچھے کون سی قوتیں کام کر رہی تھیں، کس سے سودے بازیاں ہو رہی تھیں، ہم نہیں جانتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ملک پھر اس مصیبت سے گزرے اور لوگوں میں پھر خون و غارت گری ہو۔ جو آدمی ہے سو تشدد پہ ہے، جس کو مذہب کی ذرا سی ہوا لگ گئی ہے اسے دو چیزیں ساتھ ہی آگے، نفرت اور تشدد، مارو۔ تم کرتے کیوں نہیں یہ کام؟ کون مسلمان سنی یہ کہے گا کہ مرزائی مسلمان ہے، ولیعذ باللہ کافر ہیں؟ اب اس سے آگے آپ کہتے ہیں انہیں قتل بھی کرو، واجب القتل ہے۔ تو اب کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک میں؟ یہ تشدد ہی تو ہے، نفرت ہی تو ہے۔ کل کرنل بیگ کو شہید کر دیا ہے، اس کے کرنل بننے تک اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ درجات دے، لاکھوں روپے قوم کے لگے، خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس، اور ٹیکس کی بنیاد پہ آگے ساری چیزیں، یہ کرتوت کرنے ہیں اس ملک میں۔ کیوں نفرتوں کو پھیلانا ہے؟ ان ٹھیکیداروں سے نہیں پوچھتے جو 20 30 سال دلالی کرتے رہے مسلمانوں کے خون کی، نفرتیں پھیلاتے رہے، کافر کافر کے نعرے لگاتے رہے، اور پھر اب امن ہے، اب چین ہے، اب یہ ہے، اب وہ ہے؟ یار یا تو وہ ٹھیک تھی دین کی تشریح، اب ٹھیک ہے۔ اس لیے ایسی باتیں نہ کریں، نفرتیں پھیلانا، لوگوں کے پیچھے پڑ جانا۔ فتویٰ مفتی کے ذمے کر دیں، مفتی کہتا ہے جی یہ کفر کا، وہ جانے اس کے کام جانے۔ ولیعذ باللہ خون آسان ہے۔ مسئلہ کشمیر کیا ہے بھیا، مجھے کیا خبر ہے؟ مسئلہ کشمیر پہ آپ سردار شوکت حیات کی کتاب ہے وہ دا نیشن ہو لاسٹ ہز سول، وہ پڑھ لیجئے، چودھری خلیق الزمان کی چیزیں پڑھ لیجئے۔ غلامی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر کیوں نہیں قرار دے دیا؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی۔ دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو یکسر قرار دے دیا تھا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے آیا تھا کبھی حکم سود کی حرمت کا،
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر میں چھٹتے ہی آج یہ کہہ دوں کہ سود حرام ہے تو عربوں کی ساری تجارت، لین دین، کاروباری معاملات سب ٹھپ ہو جائیں گے۔ انتظار فرمایا ہے، پھر جا کر ایک مناسب موقع آیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، آپ نے فرمایا یہ سود کے جتنے کاروبار ہیں میرے پاؤں تلے، ہاتین قدمین، میرے ان دونوں پاؤں کے نیچے ہیں کہ میں انہیں ختم کرتا ہوں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں فرما دیتے کہ غلامی کو میں ختم کرتا ہوں، تو پورے حجاز مقدس میں ہزاروں اور مدینہ منورہ اور حرمین شریفین میں سینکڑوں غلام اور باندیاں سب کی سب آزاد ہو جاتی۔ ان سب کا کیا ٹھکانہ ہوتا، انہیں گھر کہاں سے ملتا، راتیں کہاں سے بسر کرتے، کھانے کا ذمہ دار ان کے کون ہوتا؟ جو انسانی ضروریات زندگی ہیں یہ غلام اور باندیاں کدھر سے پوری کرتے؟ کوئی شیلٹر، کوئی چھت تھا نا جس کے نیچے تھے۔ 8-8 ہزار غلام آزاد کیے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، 12-12 ہزار غلام زندگی میں آزاد کیے، آزاد کیا ہے، جاؤ کام کرو۔ اسے مدینہ منورہ میں محنت کی ہے، محنت کر کے گھر بنایا ہے، باندیاں آزاد ہوئی ہیں، اور اہل علم نے ان سے شادیاں کی ہیں۔ اور ایسے تھوڑا ہی تھا کہ جس کو چاہیں ایسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایران کی 3 شہزادیاں آ گئی تھیں، ظاہر شہزادیاں تھیں، حسن تھا، سب چیز تھی۔ تو لوگوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے، بعض لوگوں نے اپروچ کیا، آپ نے کہا قطعاً نہیں، میں اس طرح ان شہزادیوں کو نہیں دے سکتا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹوں کو بھیجنا، حسن رضی اللہ عنہ کو دی اور حسین رضی اللہ عنہ کو دی، اور ایک اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دی۔ جانتے تھے نا کس درجے کی خواتین ہیں، کہاں ان کا ٹھکانہ ہے، کہاں ان کا مرتبہ ہے۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے کہہ دیتے تو ہزاروں لوگ بے گھر ہو جاتے، پورا معاشرہ اتھل پتھل ہو جاتی۔ یہ بڑی حکمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریجاً غلامی کو کم کرنے، ختم کرنے کے لیے ارشادات فرمائے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی دن کر دیا۔ جنید خالد صاحب نے پوچھا ہے کہ سیرت پہ کون سی کتابیں آسان پڑھنی چاہیے؟ بھیا انہوں نے یہ جو ہے نا تاج کمپنی والے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں شائع کی تھی، چھوٹی چھوٹی کتابیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس طرح وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بچوں کو پڑھانی چاہیے۔ اس میں سیرت کے بڑے اچھے اچھے واقعات ہیں۔ سیرت طیبہ پہ یہ رسالے لکھے تھے بہت سے بزرگوں نے، مثلا مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے کچھ رسائل لکھے ہیں، وہ پڑھانے چاہیے۔ اسی طرح سیرت طیبہ پہ چھوٹی چھوٹی کتابیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بھی ایک کتاب لکھی تھی۔ تو بہت سے بزرگوں نے چھوٹی چھوٹی، اور بچے اگر بڑے ہو جائیں تو انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نبی رحمت، وہ پڑھانی چاہیے، وہ پڑھنی چاہیے۔ بہت عمدہ کتاب ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھی۔ طائف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسجد نہیں بنائی۔ جو بھی کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں مسجد بنائی ہے، سو یہ جھوٹ ہے۔ تاریخ کی کون سی کتاب پڑھنی چاہیے؟ آپ تاریخ میں یہ پڑھ لیں، حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ دعوت و عزیمت، یہ بہت اچھی ہے۔ اکبر نجیب آبادی جو تھے انہوں نے تاریخ لکھی ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ اس طرح کی چیزیں بہت سی مل جائیں گی، آپ کسی کی نگرانی میں پڑھیں تو بہت اچھا ہو۔ ایک کتاب پوری کر لیں، پھر آپ دیکھیں اب اس کے بعد کون سی کتاب پڑھنی چاہیے۔ یہ تدریجاً جو مطالعہ بڑھتا جاتا ہے نا، وہ پھر اثرات بھی بہت گہرے اس پہ ہوتے ہیں۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے، اس سے بڑے اچھے اثرات انسان کی شخصیت پہ مرتب ہوتے ہیں۔ نماز میں بار بار ٹوپی اتر جاتی ہے تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر تو بار بار اتر جاتی ہے نا تو پھر ایک بار اتر گئی بس اتر گئی، سلام پھیر کے رکھ لے سر، بار بار یہ نہ کرے۔
اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ بچوں کے بال کبھی بڑھ جاتے ہیں، اس وجہ سے کبھی یہ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدھ مرتبہ اٹھا کے ٹوپی واپس رکھ لیں، افضل ہے۔ بلکہ پہلی چیز یہی ہے کہ افضل یہ ہے کہ اٹھا کے ایک بار رکھ لے بس۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بار بار، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے عاجزی سے پیش ہوں، جیسے مجرم پیش ہوتے ہیں، جیسے ننگے سر ہوتے ہیں، تو یہ اس انسان کے لیے ٹوپی پہننے سے بھی افضل نماز ہے اس کی۔ اب اس کے بعد میں کھڑا ہو جاؤں مسجد کے دروازے پہ اور لوگوں کے دل چیر چیر کے دیکھتا رہوں کہ کس کی طبیعت میں تذلل اور انکساری ہے یا نہیں ہے، یہ ہے لوگوں کا حال۔ لوگ چاہتے ہیں یہ کرو، ولیعوذ باللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے لوگوں سے حسن ظن رکھیے، محبت کے ساتھ پیش آئیے۔ ایک جملہ، ایک بات سمجھا دی، کوئی سمجھتا ہے بسم اللہ، نہیں سمجھتا نہ سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے میرے پروردگار انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں کی عبادت نے تیری مخلوق کو بہت گمراہ کیا ہے، بہت تیری مخلوق ان بتوں کے سامنے سجدے اور عبادت سے گمراہ ہو گئی۔ فمن تبعنی، اللہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ بتوں کی عبادت شرک ہے، بچو اس سے۔ اللہ جو میری بات مان لے فإنہ منی، وہ میری ذریت، میری اولاد، میری امت ہے، میرے ہی پیچھے چلنے والے۔ ومن عصانی، اور اللہ جو نہ مانے، آپ مغفرت فرمانے والے ہیں، آپ رحم فرمانے والے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اب تیری امت کے جو گناہ گار ہیں کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میرے رب، آپ ان کے پروردگار ہیں اور وہ آپ کی مخلوق ہیں، جیسے آپ چاہیں۔ دوبارہ مجھ سے کہا نہیں آپ بتائیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ اتنے گناہ گار ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کتنی شفقت اور رحمت پہ ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ آپ کی مخلوق ہے، جو آپ چاہیں کریں، یہ آپ کے بندے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ پھر مجھ سے کہا آپ کی امت کا کیا کرنا ہے ان گناہ گاروں کا؟ میں نے کہا میرے پروردگار آپ کی بندے ہیں، آپ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنردیک، ہم آپ کی امت کے بارے میں اچھا بھی پھر آپ کو خوش کر دیں گے، اتنے لوگوں کو بخش دیں کہ آپ خوش ہوں ہم سے، آپ راضی رہیں، آپ کو مایوس نہیں کریں گے آپ کی امت کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ طریقہ صحیح چیز ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اچھی بات بتا دی، عمل کرے، بسم اللہ۔ نہیں کرتا تو وہ جانے، اللہ جانے، اور قیامت میں وہ کوئی عذر لے آیا کہ یا اللہ اس وجہ سے نہیں کر رہا تھا، تو پھر اپنا کیا منہ رہ جائے گا؟